हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करे, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है। वो वफ़ादार खुदा है और कहर करने में धीमा, शफ़क़त और वफ़ा में गनी है। आज हमारे दिल खुदावंद की शुक्रगुज़ारी से भरे हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका फ्राहम किया है कि एक दफ़ा फिर हम आप सबके साथ मिलकर खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद कर सकें और उसके नाम को ऊंचा कर सकें। तो अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने अपने बंदा को, आज हमारे साथ खुदा उनके खादम मौजूद हैं, पास्टर इरफान साहब, जो बरकत टीवी से लिंक करते हैं और खुदावंद ने इनको बहुत ब्लेस किया है। आज हम इनकी टेस्टमनी को सकें ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में काम कर सके और हमारी ज़िंदगी सेम ना रहे। हालेलुया। सो मैन ऑफ गॉड, हम आपको वेलकम करते हैं सोल्स ऑफ हेवन पर। तो अब अपने ख्यालात सोल्स ऑफ हेवन के लिए क्या पेश करना चाहते हैं? जी, ये खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है। प्यारे भाई हारून यूसुफ जो बड़ी ही ज़बरदस्त ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो ये मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा है। और जब मैं इनसे मिला और इन्होंने जब बताया तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ज़रूर मुझे भी मौका दें अपने इस चैनल पर आने का। तो इन्होंने आज मुझे मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई का कि खुदावंद इसी तरह अपने जलाल में, अपने इरफान में अपने बेटे को कसरत के साथ इस्तेमाल करें। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप खुदावंद में आने से पहले कैसी ज़िंदगी गुजारे थे और खुदावंद के बाद आज जब खुदावंद में आए हैं तो कैसी ज़िंदगी गुजारे थे और उसका टर्निंग पॉइंट क्या है आपकी ज़िंदगी में? सबसे पहले तो जितने हमें इस वक्त फेसबुक पर ज्वाइन किए हुए हैं, आप सबको मसीह यस्सु में सलाम पेश करते हैं। और जिस तरह भाई ने बताया कि आप अपनी एक शख्सी गवाही को पेश करें कि आप किस तरह मसीही में आए और मसीहियत को कबूल किया, तो ये भाई जी मैं बताना चाहता हूँ कि जब खुदा से हम दूर थे तो इस तरह की ज़िंदगी गुजर रही थी कि नाउम्मीदी की, मायूसी की, परेशानी की। और ये मेरी अपनी जो टेस्टमनी है वो इस तरह से है कि हम खुदा से बहुत दूर थे। और इस तरह जिस तरह मैंने पहले भी बरकत टीवी पर अपनी टेस्टमनी शेयर की है कि हम इस तरह खुदा से दूर थे कि मेरा ख़ानदान घराना जब संडे की इबादत होती तो हम कहीं मेरे वालिद साहब जो है वो कहते होते थे कि आज संडे की मुझे छुट्टी है तो मैं क्यों ना दिहाड़ी लगा कर आऊँ। तो इस तरह से हमारे जो आबाओ अजदाद थे भी वो खुदा से दूर थे। लेकिन एक वक्त आया कि मैं हमारे जो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे खादिम थे पास्टर फ़ख्र उर जुमा, तो वो चर्च लगाया करते थे। तो एक दिन हमारे घर आए तो उन्होंने हमें इनकरेज किया, उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप हमारे चर्च में आए। और हम ज़रूर उनके चर्च में जाना शुरू हुए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम खुदा से दूर थे लेकिन कोई इस तरह का लिंक बन रहा था कि हम खुदा के करीब आएँ, अपने निजात दहिंदे को कबूल करें। और इस तरह से फिर हुआ कि वक्त गुजरता गया और फिर उनके साथ खिदमत करते गए। तो एक दिन इस तरह हुआ कि मैं जब अपने घर एक इबादत थी तो मैंने उस इबादत में जाना था, तो घर में काम भी हो रहा था। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो कह रहे थे कि आपने घर में काम करना है तो आपने इबादत में नहीं जाना। तो मेरे लिए ये एक बड़ी मायूस कुन बात थी कि मैं खुदा में जिस तरह पवस्त हो रहा करना है और खुदा के नाम को जला देना। फिर इस तरह वक्त गुजरता गया। फिर 2005 में मैंने बपतिस्मा लिया, अपने खुदावंद को शख्सी निजात देने को कबूल किया और फिर इस तरह इबादत में जाते रहे और खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहा।
اور مجھے جو خدا نے برکت دے رکھی تھی اس وقت، وہ میں میٹنگ کو لیڈ کرتا تھا، یعنی کہ پریزائڈنگ کیا کرتا تھا۔ تو پھر وقت گزرتا گیا، میرا باپ جو تھا وہ نشہ کرتا تھا، سگریٹ کا نشہ کرتا تھا، لیکن ایک دن کلام ہوا کہ نشے باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو میرے والد صاحب نے تہیہ کیا، پختہ عزم کیا، پختہ ایمان رکھا کہ کیا ہم خدا کی بادشاہی سے باہر رہیں گے۔ پھر انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے نشے کو چھوڑا، اور پھر انہوں نے بھی بپتسمہ لیا اور خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور اس طرح سے پھر ہمارا خاندان گھرانہ خدا کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اور پھر اب اس وقت خدا ان کی شکر گزاری ہے، مجھے بڑا اچھا موقع ملا کہ ہمارے زبردست خادم، جس طرح آپ سب جانتے ہیں، خدا کے عظیم خادم، خدا کے زبردست خادم پاسٹر سالک جون برکت، ان کے ساتھ ایسے مجھے 4 سال ہو چکے ہیں خدمت کرتے ہوئے ایونٹ۔ تو اس طرح سے بھائی جی ہم خداوند کے کام میں آگے افزائش کر رہے ہیں۔ کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور ہم اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے ٹائم پر اچھا ٹیچر ملے۔ تو ابھی مین آف گاڈ ہمیں بہت آپ کی گواہی سے موٹیویشن ملی ہے، ہمیں انکریجمنٹ ملی ہے، اور بہت ہمارا ایمان مضبوط ہوا ہے کہ آپ نے اس فیصلے پہ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے خدا کی ہی خدمت کرنی ہے۔ اور آپ کے فادر آپ کو روکتے تھے، آپ کے حالات آپ کو روکتے تھے، لیکن آپ خداوند میں ڈٹے اور کھڑے رہے۔ تو اس کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو ابھی ہم ورشپ کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ابھی ہم ایک گیت گائیں گے، اور میرا ایمان ہے آپ سب کو وہ گیت آتا ہے، اور آپ سب جو ہیں وہ اس گیت میں ہمارا ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ میں کیوں ڈراں، میں کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نام ہے۔ میں کیوں ڈراں، میں کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نال ہے۔ جتھے بھی میں جاواں میرے اگے اگے چلے گا، لکھاں لکھ دوت میری راکھی لئی او کلے گا۔ جتھے بھی میں جاواں میرے اگے اگے چلے گا، لکھاں لکھ دوت میری راکھی لئی او کلے گا۔ کیڑے لفظاں نال کراں شکر ادا، کیڑے لفظاں نال کراں شکر ادا، ہر پاسے اودا ہی جلال ہے۔ میں کیوں ڈراں، میں کیوں ڈراں، میرا زندہ خدا میرے نال ہے، میرے نال ہے، میرے نال ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارا زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری ڈھال ہے، وہ ہماری سپر ہے، وہ ہمارا اونچا مقام ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، بے شک۔ وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں، ہم اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ اے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، ایک دفعہ پھر ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ سے 8 نمبر آیت کی تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا، تم میں کون ہے جس کا ایک دوست ہو
اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے اے دوست مجھے 3 روٹیاں دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں۔ اور وہ اندر سے جواب میں کہے مجھے تکلیف نہ دے، اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں، میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے، تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جناب آج سے برکت ہو، آمین۔ عزیزو، جس بات کو آج ہم سیکھیں گے، آج کا جو ہمارا مضمون ہے، آج کا جو ہمارا ٹائٹل ہے، وہ ہے یسوع مسیح کے پاس بار بار آنے سے ہم برکت پاتے ہیں۔ عزیزو، جب میں اور آپ یسوع مسیح کے پاس بار بار آئیں گے تو خدا ہمیں ضرور برکت دے گا۔ آج ایک کہانی سے آغاز کرتے ہیں اس کلام مقدس کا۔ میرے پاس 3 سٹوریاں ہیں۔ پہلی سٹوری ایک دوست کی ہے، دوسری جو ایک شخص اندھا ہے اس کی، اور تیسری جو ہے وہ ایک خاتون ہے، بیوہ ہے، جو قاضی کے پاس بار بار جاتی ہے اور پھر اس کو انصاف ملتا ہے۔ پہلی جو کہانی ہے وہ یہ ہے، جس طرح بھی کلام مقدس میں سے پڑھا گیا ہے، اور ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوست ہے اور وہ اس امید کے ساتھ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے کہ مجھے 3 روٹیاں دے۔ عزیزو، جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، عزیز و قرب کے پاس جاتے ہیں، تو ہم اس سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ دے۔ یہ تو اس کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے یا نہ دے، لیکن پھر بھی خدا جب ان کے دل میں اپنی محبت کو انڈیلتا ہے، اپنا ڈر اور خوف ان کی زندگی میں ڈالتا ہے، تو پھر خدا ضرور ان کی مدد کرتا ہے۔ اس طرح جس طرح ایک دوست ہے اور اس کے پاس ایک مہمان آتا ہے، اور وہ مہمان اتنی لیٹ آتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن وہ ایک اپنے دوست کا دروازہ نوک کرتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ اس وقت میں سو رہا ہوں، اس وقت میں اپنے بچوں میں ہوں، اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوں۔ لیکن عزیزو، جب اس نے اپنے دل میں یہ ٹھہرایا کہ میرا ایک دوست میرے پاس آیا ہے اور اس کے پاس ایک مہمان آیا ہے، لیکن اس کی کیا عزت رہے گی، لیکن اس نے اس کی بے حیائی جو ہے کہ سبب سے اٹھ کر جتنی درکار تھی ان کو دی، لیکن اس دوست کی زندگی میں کیا آیا؟ خدا کا ڈر، خدا کا خوف آیا، اور اس نے دروازہ کھول کر اپنے دوست کو وہ روٹیاں دے دی۔ عزیزو، جب میں اور آپ خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس آئے اس امید کے ساتھ کہ میں فلاں دوست کے پاس، شخص کے پاس، عزیز کے پاس جاؤں گا، تو خدا مجھے ان کے دل میں رحم ڈالے اور وہ مجھے کچھ نہ کچھ دے۔ عزیزو، پہلی سٹوری تو یہ ہے۔ دوسری سٹوری ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے، ہم دیکھتے ہیں جو بات ہم سیکھنے کو ہے مرکز کی انجیل، اس کا 10 نمبر باب۔ یہاں پر بھی خدا اپنے بچوں کو جو بار بار اس کے پاس آتے ہیں ان کو شفا دیتا ہے۔ ہاللویا۔ ہم اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 47 سے 51 تک پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور وہ یرو میں آئے، اور جب وہ اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی دیکھی، تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے، چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہ۔
मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उसे उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अजीजों, यहाँ पर एक अंधा है जो तुमाई का बेटा बरतुमाई का जो बरतुमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ है। अजीजों, वो इस उम्मीद के साथ था कि यहाँ से यीशु गुजरेगा और मैं क्या करूँगा, यीशु से दरख्वास्त करूँगा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर कि मैं इस अपने अंधेपन से क्या करूँ, निजात पाऊँ, शिफा पाऊँ, बरकत पाऊँ। लेकिन उसके साथ जो उसके शागिर्द थे उसको चुप रहने के लिए कह रहे थे। अजीजों, हाँ, वो जब उसको चुप कहने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो और ज़्यादा भी खुदावन के आगे चिल्लाया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, जब हम खुदा की हज़ूरी में जाते हैं, जब मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा का मस्सा होता है, खुदा उनकी हज़ूरी होती है, खुदा उनका फजल होता है, तो हम चुप नहीं रहते, क्योंकि खुदावन का फजल हम पर होता है। हम और ज़्यादा चिल्लाते हैं, हम बुलंद आवाज़ के साथ, पूरी जान, पूरी ताकत के साथ अपने जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं, उसकी हज़ूरी में बुलंद आवाज़ के साथ दुआएं करते हैं। जिस तरह ये तमाई का बेटा बरतुमाई अंधा जो है वो और ज़्यादा चिल्लाता है। किस लिए चिल्ला रहा है? वो इसलिए चिल्ला रहा है कि मुझे ये मेरे अंधेपन से क्या करे, शिफा मिल जाए। अजीजों, ये तो फिजिकल अंधा था, लेकिन आज हम देखते हुए भी नहीं देखते, हम आंखें रखते हुए भी अंधे बने हुए हैं। हम खुदा की हज़ूरी में नहीं जाते, हम खुदा के घर में नहीं जाते, खुदा की हैकल में नहीं जाते। अजीजों, इसलिए हम बरकत नहीं पाते, इसलिए हम शिफा नहीं पाते। जो हमारा मज़मून है वो यही है कि यीशु के पास बार बार आने से हम बरकत पाते हैं। अजीजों, चिल्लाने का मतलब यही है कि बार बार खुदा उनकी हज़ूरी में आना। जिस तरह ये अंधा, हाँ, खुदा उनकी हज़ूरी में बुलंद आवाज़ के साथ चलाया और इसको क्या मिला? इसको शिफा मिल गई, इसको बनाई मिल गई। अजीजों, अगर मैं और आप अपनी शिफा को लेना चाहते हैं, अगर मैं और आप अपनी बरकत को लेना चाहते हैं, जो सालों साल से हमें बरकत नहीं मिल रही, शिफा नहीं मिल रही, लेकिन अजीजों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आज आपको खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस बरकत को रिसीव करना चाहते हैं, आप अपनी बीमारियों से, मुश्किलों और परेशानियों से आज़ाद होना चाहते हैं, तो आप भी इस अंधे की तरह चिल्लाइए, अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए, तो फिर खुदा आपको शिफा देगा। अजीजों, वक्त ज़रूरत होती है कि खुदावन की हज़ूरी में आने से, जहाँ यीशु होता है वहाँ खुदा की हज़ूरी और ममूरी होती है, और खुदा की हज़ूरी और उसके मस्सा के सबब से बंधन जुए टूट जाते हैं और हम ठहर नहीं पाते। जिस तरह हम देखते हैं कि ईद पेंटिकोस के दिन 120 की जमात में जब रूह कुद्दस आता है और वो अपनी जगह पर नहीं ठहर सके और वो गैर जुबानों के साथ बातें करना शुरू हुए, उनकी आवाज़ें बुलंद हो गई। हालेलुया। अजीजों, अगर आप भी इस तरह की बरकत चाहते हैं तो आप भी खुदा उनकी हज़ूरी में चिल्लाइए और अपनी बरकत को रसीद कीजिए। और इसी तरह हम आखिरी बात जो सीखेंगे उसमें है, एक काजी है जो दिल का सख्त है, एक काजी है जो दिल का सख्त है, और एक बेवा है जो इंसाफ के लिए अपील करती है, लेकिन उसके दरवाजे पर वो दस्तक देती है और उसको वो मिलना नहीं चाहता। वो फिर मायूस होकर, परेशान होकर वो वापस आ जाती है, लेकिन फिर बार बार जाती है। लेकिन अजीजों, जो हमारा टॉपिक है वो यही है, बार बार यीशु के पास आने से हम बरकत पाते हैं। जिस तरह ये काजी के पास वो बेवा जाती रही, बार बार जाने से उसके नाक में इसने क्या कर दिया? दम कर दिया, और फिर वो बे इंसाफ काजी कहता है,
کہ بلاؤ یہ کیا چاہتی ہے، لیکن اس کا انصاف اس نے کر دیا۔ عزیزو، ہم بھی بہت سالوں سے اپنی مشکل اور پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں آج آپ کو انکرج کرتا ہوں، آج میں آپ کو خوشخبری دینے کو ہوں کہ عزیزو، آپ یسوع کے پاس آ جائے، آپ نجات دہندہ کے پاس آ جائے، تو وہی آپ کا انصاف کرے گا، وہی آپ کو برکت دے گا، وہی آپ کو شفا دے گا۔ اور خدا جب ہماری زندگی میں آتا ہے پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ فقط ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑنا ہے اور نئی انسانیت کو پہننا ہے۔ جب میں اور آپ نئی انسانیت کو پہن لیں گے تو پھر خدا ہماری زندگی میں برکتوں کے انبار لگا دے گا، پھر برکتوں کے خداوند ہمارے لیے دروازے کھول دے گا۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین آمین۔ عزیزوں، ہم نے آج سنا ہے کہ خداوند کے پاس جانے سے، بار بار جانے سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب خداوند کے بندہ یہ شیئر کر رہے تھے کہ قاضی کے پاس وہ جا رہی تھی بار بار کہ وہ اس کا انصاف کر، اور میں یہ غور کر رہا تھا کہ اس کے دم اس نے کر دیا تھا، اس کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ تو ناک میں دم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سانس روک دینا، اگلے بندے کا جو دم ہے وہ روک دینا، کہ اس کو کسی اور چیز کی بات کی سمجھ نہ ہے بلکہ اسی بندے کا ہی خیال ہو۔ تو جب آپ بار بار یسوع کے پاس جائیں گے تو شیطان کا یسوع مسیح دم گھوٹ دے گا، اور یسوع پھر آپ کی ہی پرواہ کرے گا، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو یسوع کی پرواہ کے لیے وقف کریں گے تو پھر یسوع بھی آپ کی پرواہ کرے گا اور وہ آپ کو برکت دے گا۔ تو عزیزو، ابھی ہم خدا کے خادم آپ سب کے لیے، جو لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کی سٹڈیز میں رکاوٹیں ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں گے تاکہ آپ کی زندگی میں معجزہ ہو سکے۔ ہاللویا 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 ہاللویا، شکر ابا شمبرا برا 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 انتقالا ربا 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 ربا۔ خداوند اس وقت تیری حضوری کے لیے، تیرے پاک روح کی معموری کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب خداوند جتنے ہمیں فیس بک پر جوائن کیے ہوئے ہیں، ہاں خداوند کسی مشکل اور پریشانی میں ہے، ہاں یسوع مسیح کے نام سے ان کی بیماریاں تیرے پاک روح کی قوت اور قدرت سے جاتی رہیں، اور خداوند تیرے لوگ آزاد ہو جائیں، ہاں تیرے برکے لہو سے وہ دھل کر پاک اور صاف ہو جائیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ ہاں خداوند دعا کرتے ہیں اس وقت، ہاں خداوند جن کے رشتوں میں پرابلم ہے، اب یسوع مسیح کے نام سے خداوند ان کے رشتے ہونا شروع ہو جائیں، ہاں ہر رکاوٹ، ہر بندش یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے، اور تیرے لوگ خداوند یہ شکر گزاریاں تیری حضوری میں گزرانے اور تیرے نام کو جلال دیں۔ اس وقت دعا کرتے ہیں خداوند جتنے دکھی پریشان ہیں، ہاں خداوند ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، تیرا کلام ہم دکھیوں کو شادمان کرتا ہے، ہاں خوشی اور شادمانی بخشتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں اس وقت دعا کرتے ہیں جتنے ہاں خداوند بے اولاد ہیں، یسوع مسیح کے نام سے خداوند ہاں خداوند وہ اولاد کی برکت کو رسیو کریں، اور خداوند جن کے سالوں سال سے خداوند اولاد کی برکت نہیں ہے، آج خداوند تیرا خادم ہوتا ہوا ان کے لیے اولاد کی برکت چاہتے ہیں، ان کی زندگی میں خداوند گواہیاں پیدا ہوں اور گواہیاں تیرے جلال کے لیے ہوں۔ اس وقت خداوند دعا کرتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں، مشکلوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، اب تیرے کلام کی قوت اور قدرت سے خداوند وہ بیماریاں جاتی رہیں، وہ پریشانیاں جاتی رہیں، اور تیرے لوگ اپنی زندگی میں ایک اطمینان فیل کریں، اپنی زندگی میں ایک آزادی کو فیل کریں اور تیرے نام کو جلال دیں، اور سارا عزت اور جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا
روح القدس کو دیتے ہیں۔ اور خداوند جو بچے خداوند سٹڈی کر رہے ہیں، خداوند جن کے امتحانات ہیں، اپنے بچوں کو خداوند تو کامیابی کامرانی عطا کر، تاکہ خداوند وہ اچھی سٹڈی حاصل کر کے تیرے نام کو جلال دیں، تیرے نام کو اونچا سر بلند کریں اور خداوند تیری شکر گزاری کریں۔ اس وقت خداوند دعا کرتے ہیں اپنے پیارے وطن ملک پاکستان کے لیے، ان کی بقا کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند جو مالی بحران ہے یسوع مسیح کے نام سے جاتا رہے۔ خداوند جو ہمارے اعلیٰ حکمران ہیں ان کے لیے برکت چاہتے ہیں، ان کے لیے حکمت چاہتے ہیں، تاکہ ملک پاکستان کے نظام کو بہتر طور پر چلا سکیں۔ اور خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو یسوع مسیح کے نام سے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام باپ، تیری بادشاہی، تیری مرضی زمین پر ہمارے روز کی روٹی جس طرح ہم اپنے تو بھی ہمارے اسمائش میں نہ ڈال کے باعث کہ بادشاہی قدرت میرا ایمان ہے آپ سب